اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک دن یہ زندگی اور کائنات کی تمام رعنائیاں اور جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور آخرت کا عالم شروع ہو جائے گا، اور آخرت کے تمام احوال اور حالات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، سکھائے ہیں اور جن کی خبر دی ہے، وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنے لیے یہ وقت، یہ زندگی سعادت سمجھیں کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سے کوئی خیر کا کام ہو جائے، ہم سے دین کا کوئی کام ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ پتہ نہیں موت کا بلاوا کب آ جائے اور آدمی چلا جائے۔ فردا چپی کے اجل میں رسد و حکم ضرورت زبان درکش۔ کل جب موت کا فرشتہ پہنچے گا تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور سب کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے۔ لاکھوں بلائے کوئی بول نہیں پائے گا، پورا خاندان ارد گرد جمع ہو جائے گا اور کوشش کریں گے کہ کچھ بولے، کچھ بتائے۔ کوئی ابو کہہ رہا ہوگا اور کوئی چچا کہہ رہا ہوگا، کوئی بھیا کہہ رہا ہوگا، کوئی چچا کہہ رہا ہوگا۔ بہت سارے مختلف القاب اور پیار بھری سوغات سے لے کر ہمیں بلا رہے ہوں گے، لیکن زبان کے اندر یہ سکت نہ ہوگی، یہ طاقت نہ ہوگی وہ بول پائے۔ جو کچھ بولنا ہے اس سے پہلے بول لو۔ تو بھائی بولو گے نہیں بولو گے؟ خوب بولو، 4 مہینے میں نکل کر، 40 دن میں نکل کر اللہ کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو خوب بولو۔ جب بولنے کا وقت ختم ہو جائے گا پھر ہم چاہیں گے کہ کچھ بولے، نہیں بول پائیں گے، اس لیے کہ بولنے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے آج بول لیں، آج قرآن کو خوب پڑھ لیں، آج دین کو خوب سن لیں اور اللہ کی عظمت کو خوب بلا لیں۔ گھروں میں تلاوت کا اہتمام ہو، گھروں میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام ہو، فضول باتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو، قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اس سے آپ کا آسمانوں میں ذکر ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ آسمانوں میں ذکر ہوگا۔ ہر کوئی سوچتا ہے میرا کہیں ذکر ہو جائے، کسی بڑے کی مجلس میں میرا نام آ جائے۔ بہت سارے ہوتے ہیں نا، جب یہ انتخابات اور الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن کم از کم لیڈروں کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی مجلس میں ہمارا ذکر آ جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنا ہے، لیکن تلاوت کو پہلے سیکھنا ہے۔ کشمیری، پہاڑی، گجری میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے بھائی، وہ تو بلسان عربی مبین، وہ عربی میں نازل ہوا ہے، تو عربی میں ہی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ مدارس کی اور علماء کی محنت سے کافی حد تک اس میں سدھار آ گیا ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کہ بس ہم سب کچھ ہو گئے۔ اگر ہم نے یہ کیا کہ ہم سب کچھ ہو گئے تو پھر کھو گئے، کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، اور بولنا بھی ہے اور بلوانا بھی ہے۔ ہاں، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی آیت کو لے کر گھومنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم آخری امت ہے، اللہ کے نبی کی آخری نبی کی آخری امت ہے۔ اب کوئی نبی آئے گا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا
اور اس قضیے کو بڑا مضبوط سے مضبوط ترین بنایا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا، ایگریمنٹ کرایا ان سے۔ دیکھو پیغمبر ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی اللہ تمام پیغمبروں کو جمع فرما رہے ہیں، اور جمع فرمانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، دیکھیے میں آپ کو کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أُوتِیَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو خیر کثیر مل گیا۔ دو بھائی تھے، ایک نے خوب مال جمع کیا، دولت جمع کی تو بڑا آدمی بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ دوسرا بیچارہ پڑھ رہا تھا، عالم تھا تو عالم دین بن گیا۔ اب اس کے اندر اکڑ پیدا ہو گئی، پیسہ جب آتا ہے تو وہ اکڑ پیدا کرتا ہے، پیسہ جب آتا ہے تو اکڑ پیدا کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی شریف النفس آدمی ہو، اپنے وہ ماضی کو یاد رکھتا ہے میں کیا تھا، کیا کر رہا تھا اور کہاں پہنچا، ورنہ اکثر و بیشتر آدمی اپنے مستقبل کی ترقی سے اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے کہ ماضی میں کیا تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا حالات تھے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو میں ہوں تو اور کسی کا بھی ماننے کا نہیں، اکڑ پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر بھی اکڑ پیدا ہوئے۔ اس لیے اللہ نے اس پر ٹھپا لگایا ہے، اس مال پر کیا لگایا؟ ٹھپا لگایا کہ دیکھیے اگر اس پر ٹھپا نہ لگاؤں تو یہ مال تمہیں گمراہ کر دے گا۔ کہ قارون کے پاس بہت سارا مال آیا، اسے کبھی اللہ کو راضی کرنا، فلا تبغوا الفساد فی الارض، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، کہ اس مال کے ذریعے سے شراب کی بوتل نہیں خریدنی ہے، اس مال کے ذریعے سے شراب کی دکانیں نہیں کھولنی ہیں، اس مال کے ذریعے سے افیون اور برن شوگر سپلائی نہیں کرنا ہے، اس مال